ہر سانس خدا کے لیے ہے، اس کی اس کو فکر نہیں ہے، تو وہ باوجود اس کے کہ نوبل پرائز ونر رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو عقل مند بننے کے لیے پہلے ذکر الہی کو رکھا گیا ہے، اور بعد میں جو ہے غور و فکر کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی معمور زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ فرماتے رہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اس طرح تبلیغ کی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو اس طرح تبلیغ کی: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ سورہ نوح آیت 14 سے 17۔ یہ ترجمہ ہے: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے حکمت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو بہت ترقیات حاصل کرنے کی طاقت دے کر بھیجا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے ہیں جو قانون کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق ہے، اور اس نے چاند کو ان آسمانوں میں نور کا ذریعہ بنایا ہے اور سورج کو آسمانوں میں ایک دیے کی حیثیت میں بنایا ہے۔ دیکھو کس طرح سے نوح علیہ السلام دعوت اللہ کرتے ہوئے آسمان کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیا ایسے سورج کو اور ایسے چاند کو دیکھ کر تم کہہ سکتے ہو کہ خدا نہیں ہے؟ وہ خدا جو ہے ایسی زبردست چیزیں بنایا ہے، ایسے روشن کرنے والی چیزیں بنایا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ اس میں قرآن مجید نے سورج کو سراج قرار دیا ہے جو ذاتی روشنی رکھتا ہے، اور چاند نور ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے کہ رسول نے کہا: افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو کوئی شک ہو سکتا ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر؟ پھر بھی تم شک کر سکتے ہو اتنی بڑی چیز دیکھ کر؟ ایک تم تاج محل دیکھو گے اور اگر تم کہو گے وہ خود بخود بن گیا، تو کہیں گے اس کی دماغی نہیں ہے۔ کائنات عالم کا بننا تو بہت بہت مشکل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اندر جو پرزا جو جن چیزوں سے بنے ہوئے ہیں وہ باریک باریک ذرات کی طرح تھا، پھر وہ ان ذرات باریک باریک پارٹیکلز سے پھر وہ پروٹونز بنے، الیکٹرونز بنے، نیوٹرونز بنے، پھر اس سے ہائیڈروجن بنا، ہیلیم بنا، پھر اس کے بعد کتنے ایلیمنٹس بنے، 92 ایلیمنٹس بن گئے، پھر انسان بنا۔ اتنی لمبی تاریخ ہے جو اربوں سال کی ہے، تو کیا تم سمجھتے خود بخود ہو گیا؟ عقل میں کوئی یہ بات بیٹھتی ہے؟ تو فرمایا دنیا اب اسی طرح سے تمام انبیاء نے ایک جنرل رول قرآن نے بتایا ہے کہ رسولوں نے اس طرح سے تبلیغ کی کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم شک کر سکتے ہو، واقعی سچ کر سکتے ہو کہ خدا نہیں ہے؟ یہ دیکھ کر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین اور ایسا آسمان بنایا ہے۔ ہمارے سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو بہت ہی بڑا انقلاب، علمی انقلاب پیدا ہوا تھا، اور آپ پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی تھی وہ علم کے بارے میں ہی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق آیت 2-6۔ ترجمہ: اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے سب اشیاء کو، سب چیزوں کو پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پڑھ، اور تیرا رب اتنا بڑا کریم ہونا ظاہر کر رہا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے۔ اس وقت دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمانہ آئے گا قلم سے علم پھیلے گا، اور آئندہ بھی سکھائے گا۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ بہت بڑی پیش گوئی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ ایسی اب چیزیں انسان کو سکھائے گا جو اب تک نہیں جانتا۔ ابھی اس وقت ہی دیکھو کتنی چیزیں ہیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایروپلین ہے، ہوائی اور آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہے، یہ ٹیلی فون ہے، تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ پیش گوئی قرآن مجید کی پوری ہوئی کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلے وحی تھی جو ہمارے نہایت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔
اس طرح قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اب دنیا میں ایک عظیم علمی انقلاب پیدا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت عرب بالکل جاہل تھے۔ قرآن مجید کی برکت سے انہوں نے دینی اور دنیوی دونوں علوم سیکھا، پھر ان کے ذریعے سے اسپین نے علم سیکھا، پھر اسپین سے یورپ کے دوسرے ممالک نے سیکھا اور مزید ترقی دی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی اور مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علوم میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کوشش کرتی ہے کہ اس کا علمی مقام پہلے سے بلند ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بیج اپنی حالت میں جو قیمت رکھتا ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ درخت کا پھیلاؤ خواہ کس قدر بڑھ جائے، بیج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح علم خواہ کسی قدر ترقی کر جائے، سہرا مسلمانوں کے سر پہ رہے گا، اور مسلمانوں کا سر قرآن کریم کے آگے جھکا رہے گا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ علم بالقلم، اب دنیا کو قلم کے ذریعے علم سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو تمام علوم قرآن کریم نے ہی سکھائے ہیں۔ اگر قرآن آیا ہوتا تو دنیا ایک ضلالت کدہ ہوتی، جہالت اور بربریت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور علم کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ وقل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ آیت 115، یعنی یہ دعا کرتے رہے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔ یہ بھی عجیب دعا ہے، ایک آدمی خواہ پی ایچ ڈی ہو جائے یا مولوی فاضل ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اب کافی علم حاصل ہو گیا، اب اور کیا علم حاصل کرنا ہے، تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس میں کہ ہمیشہ زیادہ ہوتے رہنا علم۔ ایک شخص فرض کرو کہ میٹرک تک ہی پڑھتا ہے لیکن علم کی جستجو ہے، وہ اس پر بہتر تر پر علم کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہو، تو یہ آیت ہم کو بتا لیتی ہے کہ کسی بھی عمر میں پہنچ کر ہم یہ سمجھے اب کافی پڑھ لیے، اب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کے لیے بہت ترغیب فرمائی تھی۔ بس آپ نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین جانا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ممالک عرب جانتے تھے ان میں چین بہت دور دراز ملک تھا، اس وقت تک امریکہ کا پتہ نہیں لگا تھا، اور چائنا تک پہنچنا نہ صرف بڑے اخراجات کا متقاضی تھا بلکہ راستہ بھی مخدوش اور خطرناک تھا۔ لیکن قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنے آقا سید مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خوب عمل کیا۔ علم کی خاطر انہوں نے دور دراز ملکوں کا سفر کیا، سائنس میں تحقیق کی اور مختلف علوم میں دنیا کے ماہر اور استاد بن گئے الحمدللہ۔ ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک مشہور کتاب ہے گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری، اس میں آپ نے عرب سائنسدانوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، فادرز آف ماڈرن سائنس کے الفاظ استعمال کیے، یعنی وہ موجودہ سائنس کے باپ ہیں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ موجودہ سائنس کے وہ باپ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعد میں مسلمان قرآن مجید کی تعلیم سے بے توجہ ہو گئے، ان کے ظاہری علوم بھی جاتے رہے۔ مقدس بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں پہ تب اس بار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے مسلمانوں کی، کتنا انہوں نے کام کیا